اور وہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلہ میں فتح چاہتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی کہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کرنے لگے۔ بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ محترم احباب، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور یہ آیت مبارکہ یہود سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی یہ قرآن حکیم اللہ نے نازل فرما دیا، مصدق لما معہ، یہ ہے بھی اس کی تصدیق کرنے والا کہ جو ان کے پاس ہے، یہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل وہ کافروں کے مقابلہ میں فتح چاہتے تھے۔ مشرکین عرب سے کئی دفعہ یہود کی لڑائی ہوتی تو یہودی یہ بات کہا کرتے تھے، جب کبھی یہودی مغلوب ہو جاتے تھے یہ کہتے تھے کہ ابھی تو ہم مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تمہارا مقابلہ کریں گے، تب تم سے ہم بدلہ لے لیں گے، تب ہم فاتح ہوں گے، تم مغلوب ہوگے۔ تو اس چیز کا اظہار کیا اللہ رب العزت نے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلہ میں فتح چاہتے تھے، اس توقع پر، اس امید پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہم مشرکین عرب کو شکست دیں گے۔ تو گویا کہ بڑا گہرا انتظار تھا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن اللہ فرماتے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جس وقت وہ چیز ان کے پاس آ گئی کہ مَا عَرَفُوا بِهِ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اس چیز کو پہچان بھی لیا تو پھر اس کے ساتھ کفر کرنے لگے، اس کا انکار کرنے لگے۔ تو پھر جن کا یہ رویہ ہو تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ محترم احباب، مدینہ کے اندر جو یہودی آ کر آباد ہوئے تھے، ان کے یہاں آ کر آباد ہونے کا ایک بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو اپنی کتابوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ آخری نبی نے اس علاقہ میں آنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں وہ یہاں پر آباد ہوئے تھے۔
کتابوں کے اندر بشارات موجود تھیں، اور ان بشارات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا۔ اسی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یعرفونہ کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع باز نے تحویل قبلہ کو قرار دیا۔ یہ قبلہ کا تبدیل ہونا، اس چیز کو یہودی پہچانتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یعرفونہ کی ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کتنا پہچانتے ہیں کہ کما یعرفون ابناءہم، جتنا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس حد تک وہ پہچانتے ہیں یہودی۔ تو ان کے اوپر بڑی واضح طور پر یہ بات ثابت تھی، سامنے تھی ان کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی بشارتیں تورات کے اندر آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سابقہ یہودی تھے، اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا، قرآن حکیم کی اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کے پہچانتا ہوں، کہ میرا بیٹا کیا وہ میرا بیٹا ہے؟ اس کے اندر مجھے شک ہو سکتا ہے میری بیوی نے کوئی خیانت کر دی ہو، لیکن مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر کوئی شک نہیں۔ مجھے اپنے بیٹے تک بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ یہ یہودی عالم تھے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ پہچانتے تھے یہودی، لیکن بہت کم یہود نے ایمان قبول کیا۔ اکثریت جو ہے وہ ایک تعصب کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، اس تعصب کی وجہ سے وہ نہیں مانے۔ تو بہرحال یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوم انتہا درجے کی بدبخت قسم کی قوم ہے۔ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ ان کے پاس ایک نبی آئے ہیں، اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں، اور ان کو یقین بھی ہے کہ واقعی وہ سچے نبی ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک نبی کو بھی جھٹلایا گیا تو سیدھے جہنم کا ایندھن بننا ہے، لیکن انہوں نے جہنم میں جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنا تعصب نہیں چھوڑا۔ ایسی بدبخت قوم ہے یہ۔ اللہ اللہ، اس وقت یہی قوم بدبخت قسم کی قوم یہ پوری دنیا سے اکٹھی ہو کے فلسطین کے اوپر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ کچھ علاقے کو اسرائیل کا نام دے دیا ہے، ہم کسی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں،
ہمارے نزدیک وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ فلسطین ہی ہے، صرف ان کے قبضے میں وہ علاقہ چلا گیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ فلسطین ہے، اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن یہ بدبخت انتہا درجے کے مظالم بھی کر رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک جملہ عموماً بولا جاتا ہے، لوگ جذبات میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ یہودیوں ہم تمہیں ہولوکاسٹ یاد کرائیں گے، کہ جس وقت ہٹلر نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا تھا ان یہودیوں کو، تمہیں ہم کو یاد دلائیں گے۔ اللہ اللہ۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہودیوں، مجھے تمہیں ہولوکاسٹ یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یاد کرواؤں گا غزوہ بنی قینقاع، میں تمہیں یاد کرواؤں گا غزوہ بنی نذیر، میں تمہیں یاد کرواؤں گا غزوہ بنو قریظہ، میں تمہیں خیبر یاد کرواؤں گا، مجھے ہولوکاسٹ یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جو درگت بنی تھی خیبر میں، قریظہ میں، تمہیں وہ چیز یاد کروائی جائے گی، تمہیں عبرت ہو۔ ہماری اپنی تاریخ جو ہے وہ ایسی اعلیٰ مثالوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے کہ ہمیں ہٹلر کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہود جو ہے ہر موقع پر انہوں نے بدبختی کا ثبوت دیا۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو یہود کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور اس معاہدہ کی روح سے مدینہ کے اندر مسلم اور یہود نے مل کے صلح کے ساتھ رہنا تھا، اور اگر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہو تو ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا تھا۔ یہ معاہدہ طے پا چکا ہوا تھا، لیکن یہود نے ہمیشہ بدبختی کا ثبوت دیا۔ ان کے 3 بڑے قبائل تھے مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے سب سے پہلے بنو قینقاع جو ہے اس نے اپنی خباثت کا اظہار کرنا زیادہ شروع کر دیا۔ یہ لوگ ویسے بھی بڑے مضبوط تھے، یہود میں مضبوط ترین قبیلہ تھا یہ بنو قینقاع۔ اسلحہ کی فراوانی تھی ان کے پاس، خود لوہار اور سونار تھے، اکثر ان میں سے اسلحہ کافی ان کے پاس موجود تھا۔ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے مختلف مواقع یہ بناتے رہتے تھے۔ ایک مسلم خاتون بنو قینقاع کے بازار میں ایک سونار کے پاس گئی، ان یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا، لیکن اس نے انکار کیا۔ ان بدبختوں نے چھپ کر اس خاتون کا کپڑا وہ نیچے باندھ دیا پیچھے سے۔ اس خاتون کو علم نہیں ہو سکا، جس وقت وہ ٹھیک کپڑا نیچے بندھا ہوا تھا سرک گیا۔ انہوں نے کہتے لگانے شروع کر دیے،
اس خاتون نے شور مچایا، ایک مسلمان کو غیرت آئی، اس نے آگے بڑھ کے حملہ کر دیا اور وہ یہودی دکاندار قتل ہو گیا۔ یہودیوں نے پکڑ کر اس مسلمان کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح یہ ان کی خباثت کی وجہ سے یہ پہلی جنگ کا موقع بنا کہ جو یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ کر دیا کہ تم نے خرابی کا آغاز کیا ہے۔ 15 دن تک تقریباً یہ محاصرہ جاری رہا اور اس کے بعد ان کو ذلیل اور رسوا ہو کر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جمعہ کا مختصر وقت زیادہ تفصیلات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اختصار کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا، جس کو غزوہ بنی قینقاع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو غزوہ بنی نذیر کہا جاتا ہے۔ یہ قینقاع کا قبیلہ جو ہے یہ تو جلا وطن ہو گیا۔ بنی نذیر کے یہود جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑی خباثت کا ثبوت دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیت کے معاملہ میں ان کے پاس گئے تھے۔ کیونکہ یہ معاہدے میں طے تھا کہ دیت کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیت کے معاملے میں بات کرنے گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر بیٹھیں، تشریف رکھیں، ہم آپس میں مشورہ کر کے تو کوئی طریقہ کار بناتے ہیں، دیت میں ہم نے جو رقم دینی ہے اس کو ہم پہنچاتے ہیں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہو گئے۔ ساتھ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے۔ ان بدبختوں نے الگ ہو کر یہ منصوبہ بنایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیوار کے پیچھے سے کوئی اوپر چڑھ کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھاری چیز گرا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ عمر بن جہاش نام کا بدبخت یہودی وہ اس کام کے لیے تیار ہوا۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک یہودی سردار سلام بن مشکل، اس نے ان کو اس موقع پر کہا کہ ایسا نہ کرو، ان کو اطلاع مل جانی ہے، ان کو اطلاع دے دی جانی ہے اور پھر تمہاری خیر نہیں ہونی۔ گویا کہ یہ سلام بن مشکل جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے گی، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی۔ تو اس کو یقین تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی ہیں اللہ کے، اور اللہ ان کو اطلاع دے دے گا، جس کا یقین تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کافر کا کافر ہے۔ بہرحال اسلام بن مشکل نے روکا بھی، لیکن اس کے باوجود یہ رکے نہیں۔ عمر بن جہاش جو ہے وہ چکی کا پاٹ لے کے دیوار کی پچھلی طرف سے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے۔ صحابہ کرام نے پہلے تو خیال کیا کہ شاید کسی کام کے لیے اٹھے ہیں، لیکن جس وقت دیکھا کہ آپ تو نکل گئے ہیں کہیں، تو صحابہ کرام نے بھی پیچھے رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا، آپ اچانک کیوں نہیں کرائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منصوبہ یہودیوں کا بتلایا
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود بنی نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ تم نے یہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، یہ بدبختی کی ہے، 10 دن کی تمہیں مہلت ہے، 10 دن کے اندر اندر علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اور یہ تیاریاں کرنے لگ گئے، نکلنے کے لیے تیاریاں کرنے لگ گئے۔ اگر عمر بن جہاش وہ چکی کا پارٹ لے کے اوپر نہیں چڑھ رہا تھا تو یہ یہودی کہہ دیتے نا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی ہم نے یہ خباثت کی تھی اور یہ تیاریاں کرنے لگے جلاوطن ہونے کے لیے۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافقوں کا بڑا سردار وہ ان سے ملا یہودیوں سے اور کہنے لگا کہ تمہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2000 جنگجو میرے پاس موجود ہیں، اگر مسلمان تمہارے خلاف کوئی کارروائی کریں گے میں 2000 جنگجوؤں کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا۔ بنو قریظہ کے یہود بھی قریب موجود ہیں، وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری یہودی برادری ہے۔ اور بنو غطفان کا ایک بہت بڑا قبیلہ، ان کے ساتھ تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں، وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں علاقہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ جس وقت عبداللہ بن ابی نے ان کو یہ تسلیہ دی تو حیی بن اخطب جو کہ سردار تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم نہیں جا رہے، آپ جو چاہے کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محاصرہ کر لیا اور 6 یا دوسری روایت کے مطابق 15 دن محاصرہ رہا اور پھر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلحہ سارا ضبط کر لیا اور ان کو بھی جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ دوسرا معرکہ ہوا یہود کے ساتھ جس کو غزوہ بنی نذیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا بڑا معرکہ جو ان کے ساتھ ہوا اس کو غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ خندق کے فوراً بعد ہوا ہے۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بڑی ہی پریشانی کا عالم بن گیا تھا اہل ایمان کے لیے، کیونکہ ایک طرف قریش بھی اپنا لشکر لے کے آگے تھے اور دوسری طرف بنو غطفان بھی اپنا لشکر لے کے آگے تھے۔ قریش نے بھی اپنے کچھ حلیف قبائل کو ساتھ ملایا ہوا تھا، بنو غطفان نے بھی اپنے کچھ حلیف قبائل کو ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اس موقع پر جبکہ شمال کی سمت میں جو شمال مشرقی کونا ہے تو وہاں سے بنو غطفان اپنا لشکر جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شمال مغربی کونے میں قریش اپنا لشکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے مسلمانوں نے ایک خندق کھودی ہوئی ہے کہ یہ عبور نہ کر سکیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس خندق کی اردی طرف مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے رکنا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے آ جاتے تو پھر تو آرام سے عبور کر لیں گے۔ تو مسلمان مدینہ سے شمال کی سمت میں نکل کر اپنا رخ شمال کی سمت میں کیے ہوئے بس ہیں۔ سامنے 10,000 کا لشکر موجود ہے، 6,000 کا بنو غطفان کا، 4,000 کا قریش کا لشکر موجود ہے، اور اس طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں کی جا سکتی کہ تھوڑی سی بھی لاپرواہی ہو جائے تو وہ خندق ڈال سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بنو قریظہ جو ہے یہ ان کی آبادی اس سائڈ پر تھی، یعنی جنوب مشرقی علاقے میں۔ ادھر سے قریش اور بنو غطفان انہوں نے جنوب مشرقی سمت میں یہ بنو قریظہ سے رابطہ کیا، باہر باہر سے رابطہ انہوں نے کیا کہ تم ادھر سے حملہ آور ہو جانا
ہم ادھر سے حملہ آور ہو جائیں گے، جنوب سے تم حملہ آور ہو جاؤ، شمال سے ہم حملہ آور ہو جائیں گے، مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں۔ اور یہ بنو قریظہ بدبخت تیار ہو گئے اس کے لیے، حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ موجود تھا کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی لوگ چڑھائی کریں گے تو ہم مل کر دفاع کریں گے، لیکن بجائے یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کا ساتھ دیتے، یہ ان کے ساتھ مل گئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی۔ اللہ اللہ، تو بہرحال یہ موقع جو ہے اہل ایمان کے لیے بہت ہی پریشانی والا موقع بن گیا۔ مسلمانوں کی ساری توجہ اس طرف ہے، مدینہ جو ہے وہاں پر خواتین اور بچے ہیں اور چند ایک مجاہدین ہیں بس ان کی حفاظت کے لیے، کوئی بڑی فوج مدینہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ جنوب سے حملہ آور ہو جاتے ہیں اچانک تو ان کا سب سے پہلا ہدف مسلمانوں کے بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، ضعیف مرد ہوں گے، بوڑھے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی کا موقع تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ گئی۔ بنو غطفان میں ایک بندہ آیا تھا، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت نعیم بن مسعود آئے تو ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر متاثر ہو گئے، اسلام قبول کر لیا اور خفیہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ میرے دل میں اسلام رچ بس گیا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے میرے اسلام قبول کرنے کا، میرے قبیلے کو، قریش کو پتہ نہیں ہے۔ اگر اس حال میں میں کوئی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں تو آپ مجھے حکم کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اس میں پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بنو قریظہ پیچھے سے حملے کے لیے تیار ہو گئے، تو کسی طرح ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوا دو کہ یہ بنو قریظہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ نکلے حضرت نعیم بن مسعود بن عامر الاشجعی اور بنو قریظہ کے پاس گئے۔ بنو قریظہ سے جا کے کہا کہ تمہاری اور میری پرانی دوستی ہے، ہمارا پرانا تعلق ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دیکھو ادھر شمال میں بنو غطفان آئے ہوئے ہیں اور قریش آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ دور دراز سے آئے ہیں۔ قریش کہاں مکہ سے چل کے آئے ہیں اور بنو غطفان بھی اپنے شمالی علاقہ سے چل کے آئے ہیں۔ تم نے ان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا لیا ہے اکٹھے جنگ کرنے کا، تو ان کے پاس تو موقع ہے، کسی وقت بھی وہ بھاگ گئے اگر تو وہ تو اپنے اپنے علاقے میں بھاگ جائیں گے، تمہارا بچاؤ کیا ہوگا؟ تم نے بھی اپنے بچاؤ کا بھی سوچا، تم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، تمہاری تو بات ہی یہاں ہے، تم کدھر جاؤ گے؟ بنو غطفان اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے، قریش اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا؟ تم خود سوچو ذرا۔ چلو اگر تم مسلمانوں کو تباہ کر دو گے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شکست ہوگی تو تمہارا تو خیر نہیں ہونی۔ تو میری مانو تم اس طرح جو ہے وہ حملے کے لیے ساتھ تیار نہ ہو، بلکہ تم بنو غطفان کو اور قریش کو پیغام بھیجو، ان کو پیغام بھیجو کہ وہ کچھ بندے تمہارے پاس اپنے یرغمال رکھوائیں تاکہ ان کو بھاگنے کی ضرورت نہ ہو۔ تم ان کے بندے بھی جب تمہارے پاس ہوں گے تو وہ اپنے بندوں کے تحفظ کے لیے رکنے پر مجبور ہوں گے، بھاگیں گے نہیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہاں باقی یہ بات تو مناسب معلوم ہوتی ہے، اگر وہ بھاگ گئے تو ہماری تو خیر کوئی نہیں ہونی، تو جب تک وہ یرغمال نہیں بنائیں گے ہمارے پاس اپنے کچھ بندے، تب تک ہم تو حملے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ پکے ہو گئے بنو قریظہ ادھر، ان کو پکا کر کے حضرت نعیم بن مسعود بنو غطفان اور قریش کے پاس باری باری گئے۔ ان کو کہا کہ میں بنو قریظہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ تعاون کریں گے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کوئی نہیں کرنا، میں نے ان کے منصوبے دیکھ لیے ہیں، پہلے وہ تمہارے ساتھ تعاون کے لیے تیار تو ہوئے تھے، لیکن اب ان کو شرمندگی ہو رہی ہے اور وہ اب مسلمانوں سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ تم سے کچھ بندے یرغمال کے طور پر انہوں نے مانگنے ہیں، اور وہ جو بندے تم نے
ان کے حوالے کرنے ہیں وہ انہوں نے دے دینے مسلمانوں کو، اور وہ تمہارے بندے مسلمانوں نے جو ہے وہ قتل کر دینے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر دینی ہے۔ اس طرح انہوں نے صلح کا یہ طریقہ سوچا ہے کہ کچھ بندے تمہارے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں، تو خبردار اگر وہ کوئی بندہ مانگے نا تو بندہ کوئی نہیں دینا۔ ان کو پکا کرا ہے کہ جب تک وہ بندے نہیں دیں گے حملہ نہیں کرنا۔ ان کو پکا کر دیا کہ جب تک ان کو پکا کر دیا کہ ہم نے بندہ نہیں دینا کوئی۔ اب جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات قریش اور بنو غطفان نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ کل جو ہے وہ تم ادھر سے حملہ کر دو، ہم ادھر سے حملہ کر دیتے ہیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو کل ہفتہ ہے اور ہفتے والے دن ہمارے لیے یہود کے لیے لڑائی کرنا منع ہے، ہم نے کل حملہ نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کچھ بندے ہمارے حوالے کرو اپنے، ہمیں تمہارے اوپر یقین نہیں، تم شاید بھاگ جاؤ، تو جب تک تم اپنے بندے ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل تو ہم نے حملہ کرنا بھی کوئی نہیں ہے، تو پرسوں تک جو ہے کچھ بندے ہمارے حوالے کر دو تو پرسوں حملہ کر دیں گے۔ جس وقت ادھر سے قریش اور بنو غطفان نے بنو قریظہ کا یہ پیغام سنا، انہوں نے کہا کہ نعیم بالکل سچ کہہ رہا تھا، انہوں نے واقعی بندے مسلمانوں کے حوالے کر کے ان سے صلح کر لینی ہے اور ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے بندے کو نہیں دے رہے۔ اس طرح الحمدللہ ان کی آپس میں پھوٹ ڈلوانے میں حضرت نعیم بن مسعود کامیاب ہو گئے۔ اللہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ دوسری مدد یہ آ گئی کہ اسی رات پھر اتنی شدید آندھی چلی کہ بنو غطفان اور قریش کے خیمے اکھڑنے لگے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج دیے۔ ایک طرف یہ طوفان کے ساتھ میں پریشان تھے، خیمے ان کے اکھڑ رہے تھے، چیزیں اڑ اڑ کے ان کے سروں پہ لگ رہی تھی، دوسری طرف فرشتے ان کو مار رہے تھے، تو یہ راتوں رات جو بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ بہرحال اللہ کی مدد آ گئی۔ اب اس موقع پر بنو قریظہ نے جو کردار ادا کیا تھا وہ انتہائی سنگین تھا۔ یہ تو اللہ کی مدد ہو گئی نا کہ مسلمان ان کے منصوبے سے بچ نکلے، لیکن اگر یہ بدبخت اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے، ادھر سے 10,000 کا لشکر حملہ آور ہو جاتا، ادھر پیچھے سے بنو قریظہ حملہ آور ہو جاتے، تو مسلمانوں کے لیے تو انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا۔ خاص طور پر بنو قریظہ کے نشانے پہ سیدھی خواتین اور بچے تھے، تو یہ بہت بڑی غداری کی تھی اس موقع پر انہوں نے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ احزاب سے، غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ وغیرہ اتار کے غسل فرمانے، تو جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے کہا کہ آقا آپ نے بڑی جلدی ہتھیار اتار لیے، ہم فرشتوں کی فوج نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، میں ابھی ان کا تعاقب کر کے واپس آیا ہوں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے بڑی بدعہدی کی ہے ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب بنو قریظہ کے محلے کی طرف چلو، ان کا محاصرہ کرنے اور عصر کی نماز ان کے محلے میں جا کے ادا کرنی ہے، جلدی نکلو۔ اب صحابہ کرام بڑی تیزی سے جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف گئے اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے، اس کی طرف میں خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا۔ جس وقت یہ محاصرہ کیا ہوا ہے نا بنو قریظہ کا، تو بنو قریظہ کا ایک سردار کعب بن اسد، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، اپنے یہودیوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہو، اپنی قوم کو مخاطب ہو کے، ان 3 چیزوں میں سے میری 3 تجویزیں ہیں، ان میں سے کوئی قبول کر لو۔ پہلی تجویز کیا ہے؟ پہلی تجویز وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ یہ کعب بن اسد کہہ رہا ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اچھی طرح یہ معلوم ہو چکا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں،
اور وہی نبی ہے کہ جن کا تورات میں ذکر آیا ہے، بشارت آئی ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے۔ تو میری پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اب ضد چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو۔ یہ پہلی تجویز دی اس نے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے قبول کوئی نہیں کرنا۔ اب اگر یہ پہچانتے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ یہودی پہچانتے نہیں تھے تو کعب بن اسد کو جھٹلاتے، کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کب ہے یہ وہ نبی؟ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی وہ کب ہے، بلکہ یہ کہا کہ نہیں، ہمیں تمہاری یہ تجویز قبول کوئی نہیں، ہم نے ضد نہیں چھوڑنی۔ اس نے کہا پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو قتل کرو، تاکہ تم اپنی عورتوں اور بچوں کا کوئی فکر ہی نہ ہو کہ ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر کے تو ٹوٹ پڑو مسلمانوں کا۔ دوسری تجویز یہ، انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا، کیوں ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کریں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں نکلیں، کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نکلا جاتا۔ اس نے کہا کہ پھر تیسری تجویز میری یہ ہے کہ ہفتے والے دن تمہارے اوپر کام کرنا منع ہے، تو مسلمانوں کو بھی اطمینان ہوگا کہ ہفتے والے دن تو تم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، تو ہفتے والے دن اچانک حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ہم نے نہیں کرنا، ہفتے والے دن ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ پھر تمہارا جو ہے بندہ ہی افضل ہے، میرے ذہن میں تو یہ تین تجویزیں تھی، تم نہیں مان رہے ہو، پھر دیکھو تو اب اللہ اللہ۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا اور محاصرہ بڑا شدید ہو گیا۔ بنو قریظہ جو جس وقت محاصرے میں ہیں تو ان کے پاس کافی سامان و اسباب وغیرہ بھی موجود تھا اور کئی دن یہ گزارا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پتہ نہیں کیسے ان کے اوپر کوئی ایسا روب طاری ہوا کہ یہ ہتھیار ڈالنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پیغام دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مشورے کے لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے دوست ہیں، پہلے ذرا ان کو ہمارے پاس بھیج دیا، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہیں گے۔ حضرت ابو لبابہ ان کے پاس آئے، انہوں نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانی دوستی تھی ان کے ساتھ، اور خواتین اور بچے بلک بلک کے رو رہے تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ کوئی صحیح بات جو ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ تو ان کو بھی تھوڑا ترس بھی آ گیا، تو کہہ تو دیا ہتھیار ڈال دو، لیکن ساتھ ایسے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، گردن کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہتھیار ڈال تو جاؤ گے لیکن تمہاری خیر کوئی نہیں ہونی، قتل کیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ یہ اشارہ تو کر دیا لیکن پھر بڑے شرمندہ ہوئے کہ مجھے یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واپس آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ میں اللہ کا مجرم ہوں، میں نے غلطی کر دی ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس سیدھا آ جاتا، بات کر لیتا تو میں معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کا مجرم قرار دے کے ستون سے باندھ لیا ہے تو اب جب تک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کی معافی نہیں آتی ہے، میں محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، کہتے ہیں نا لوگ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں نے ابو لبابہ کو پکڑا ہوا ہے، خود ابو لبابہ نے بس یہ نسبت کر دی کہ میں خدا کا پکڑا ہوا ہوں، میں خدا کا مجرم ہوں۔ یہ ابو لبابہ نے اپنے طور پر نسبت کی ہے، اللہ نے نہیں کہا، صرف اپنے طور پر انہوں نے نسبت کر لی ہے نا، تو میرے آقا پھر بھی چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کے پکڑے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میرے آقا تو اللہ کے پکڑے کی صرف نسبت بھی ہو جائے تب بھی چھڑانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال
اللہ اللہ میرے محترم آباد، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال وہ ستون سے بن گئے، اور پھر بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا، پھر وہ چھوٹے جمعے کا مختصر وقت جو ہے وہ زیادہ تفصیلات کی اجازت نہیں دے رہا۔ بہرحال یہود نے پیغام بھیج دیا کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ کا قبیلہ اوس، ان کے یہود کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات تھے، انہوں نے سفارش کی کہ بنو قریظہ کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود تمہارے ہی ایک سردار حضرت صاحب ابن معاذ، ان کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں۔ تو اوس کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ان پر فیصلہ چھوڑ دیں، وہ ہمارے اپنے سردار ہیں۔ حضرت صاحب ابن معاذ اگرچہ بنو قریظہ کے ساتھ دوستی بڑی پرانی تھی اور بڑی گہری تھی، لیکن وہ حالات کو دیکھ رہے تھے کہ بنو قریظہ نے بہت بڑی بددیانتی کی ہے، اور اس بددیانتی کے بعد ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی نہیں چاہیے۔ حضرت صاحب ابن معاذ یہ غزوہ خندق میں زخمی ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر فیصلہ چھوڑا تو ان کو بلایا گیا۔ جب بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو حضرت صاحب ابن معاذ کہنے لگے کیا یہودیوں کو میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں منظور ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے حلیف ہیں اور تمہارے اپنے قبیلے کے مشورے سے تمہارے اوپر فیصلہ چھوڑا جا رہا ہے، ان کو منظور ہوگا۔ حضرت صاحب نے کہا کیا مسلمانوں کو بھی منظور ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں خود کہہ رہا ہوں نا کہ فیصلہ کرو، منظور ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو حضرت صاحب جانتے تھے کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، اور فیصلہ انہوں نے سوچا ہوا تھا بڑا شدید۔ انہوں نے ایک تیسرا جملہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں طرف کھڑے تھے، تو اب براہ راست یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوئی کہ کیا آقا آپ کو بھی منظور ہوگا، یہ گستاخی ہو جاتی۔ تو کہنے لگے کیا یہ دائیں طرف والوں کو بھی منظور ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے بھی منظور ہوگا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ لفظ بول دیا مجھے بھی منظور ہوگا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ جتنی انہوں نے بدبختی کی ہے، ان میں سے کوئی جنگ کے قابل مرد باقی نہیں رہنا چاہیے، سب کو قتل کرنا چاہیے، اور جتنے عورتیں اور بچے ہیں سب کو قیدی بنا دیا جائے۔ اللہ اللہ، اور پھر اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا شدید فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن پہلے ان کی بدبختی بھی تو دیکھیں، انہوں نے مسلمانوں کو پیس کر رکھ دینے کا جو ہے وہ پلان بنایا تھا۔ جب مسلمان بچتے اگر یہ دونوں طرف سے حملہ ہو جاتا، اس پس منظر میں یہ کوئی سخت فیصلہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، بہرحال یہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مارکہ جو ان سے پیش آیا ہے وہ غزوہ خیبر ہے۔ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے جب فارغ ہوئے ہیں تو پھر اس کے کچھ عرصہ بعد خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ خیبر ان کی خرابیوں کا اور سازشوں کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ خیبر والے ہی یہ سازش کر کے قریش اور غطفان وغیرہ کو اکٹھا کر کے لانے میں اپنا کردار انہوں نے بھی ادا کیا تھا۔ بنو قریظہ نے جو پیچھے سے حملے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی خیبر والوں کا بھی جو ہے وہ ہاتھ موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت قریش سے صلح حدیبیہ ہو گئی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ سازشوں کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا ہے تو اب اس مرکز کو بھی ختم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے خیبر پہنچے، اور پہنچے اس انداز میں کہ خیبر کی طرف جو مدینے کی طرف سے راستہ جاتا ہے اس طرف سے نہیں گئے، بالکل مخالف سمت سے آئے، مخالف سمت سے۔
اب خیبر جو ہے اس کے اندر 8 بڑے قلعے تھے. پہلا قلعہ اصل میں خیبر کے 2 حصے تھے جن کو منطقے کہا جاتا ہے. 2 منطقے تھے. پہلا منطقہ جو ہے اس کا ایک حصہ اس کو نطاط کہتے تھے. اس نطاط کے اندر 3 قلعے تھے، نائم اور صعب بن معاذ اور زبیر. اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو شک کہتے ہیں. پہلے منطقے کا جو دوسرا حصہ اس کے اندر 2 قلعے تھے، ابئی اور نزار. اور خیبر کا دوسرا منطقہ جو ہے جس کو قتیبہ کہا جاتا، تو اس کے اندر 3 بڑے قلعے تھے، کموس، وطی اور سلال. تو قلعہ نائم کی طرف سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اور یہ وہی قلعہ ہے، قلعہ نائم، کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا کہ صبح میں پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں. یا راوی کہتا ہے کہ یا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا یہ تھے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے کو پسند کرتا ہے، یا یہ لفظ تھے کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے. بہرحال جو بھی ہو ہے دونوں ہی اعزاز کی چیزیں. اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ صبح فتح عطا کرے گا. اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ رات جو ہے صحابہ کرام بڑے انتظار میں گزاری کہ صبح پرچم کس کو ملتا ہے. اللہ. اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہو رہی تھی کہ کاش یہ پرچم مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ جو اعلان ہوا ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے گا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی کبھی بھی کسی عہدے کا لالچ نہیں رہا، لیکن یہ وہ واحد وقت ہے کہ جب میرا دل کر رہا تھا کہ صبح پرچم مجھے مل جائے اور میں گردن اونچی کر کر کے ایسے کر کے دیکھتا تھا کہ نبی وسلم کی میرے اوپر نظر پڑ جائے اور مجھے جو ہے وہ آواز دے دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ آقا وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ. ان کو بلایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں کا درد ایسے ختم ہو گیا کہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم عطا کیا. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے مقابل کی طرف سے مرحب نکلا اور اس نے مبارزت طلب کی. ایک صحابی حضرت عامر وہ پہلے نکلے اس کے مقابلہ میں، لیکن وہ زخمی ہو گئے اور پھر اسی زخم سے ان کی بعد میں شہادت بھی ہو گئی. تو وہ حضرت عامر کو زخمی کرنے کے بعد مرحب پھر لٹکار رہا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ شعر بول رہے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے. جنگ کے موقع پر دشمن کو روب میں لانے کے لیے جنگ کے موقع پر اپنے آپ پر فخر جائز ہوتا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پر فخر کے ساتھ یہ شعر بول رہے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے. کلیس غابات کریہ المنظرا، جیسے کہ جنگل کے شیر ہوں کہ جن کو دیکھ کے ڈر لگنے لگ جائے، تو میں وہ ہوں. اللہ اللہ. اوفیہم بالسائی کیل السندرا، میں ان کو پورا بدلہ دوں گا
پورا ایک ساتھ کے مقابلہ میں پورا درخت، یعنی اگر وہ تیروں کی بوچھاڑ کریں گے جو کہ ایک ساتھ کی مقدار کی ہوگی تو میں پورے درخت کی مقدار کے تیروں کی بوچھاڑ کروں گا ان کے اوپر۔ تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک ہی تلوار کے ساتھ، ایک ہی وار کے ساتھ مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اور یہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی حوصلہ افزائی کی بات تھی، کیونکہ وہ مرحب پہلوان جو ہے وہ بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا بندہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی جرأت اور حوصلہ دیا کہ انہوں نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی یاسر نکلا، ادھر سے حضرت زبیر نکلے، ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہنے لگی آقا میرے بیٹے کو شہید تو نہیں کر دے گا؟ نبی اکرم نے کہا کہ نہیں، یہ خود جہنم واصل ہوگا تیرے بیٹے کی آنکھ۔ اللہ اللہ، تو حضرت زبیر نے یاسر کا کام بھی تمام کر دیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک شدید جنگ ہوئی، اور اسی روز یا بعض روایات کے مطابق چند روز کے مقابلہ کے ساتھ قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ یہودی یہاں سے بھاگ کے قلعہ صعب بن معاذ کی طرف بڑھے، مسلمانوں نے وہاں پر تعاقب کیا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پر بھی جو ہے مسلمانوں نے محاصرہ وغیرہ کیا، اور وہاں پر بھی ایک شدید جنگ کے ساتھ صعب بن معاذ قلعہ جو ہے یہ بھی فتح ہوا۔ اس موقع پر مسلمان بڑی پریشانی کے عالم میں تھے جب یہ صعب بن معاذ قلعہ فتح ہوئے۔ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آقا بالکل خوراک وغیرہ کے ذخائر ختم ہے، پریشانی کا عالم ہے، کیا کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ایسا قلعہ فتح کروا کہ جس کے اندر خوراک کے ذخیرے سب سے زیادہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فتح عطا فرما دی، اور سب سے زیادہ خوراک کے ذخیرے یہیں پر تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو یہودی یہاں سے کچھ بچ کے نکلے وہ قلعہ زبیر کے اندر جا کے پناہ گزین ہوئے۔ قلعہ زبیر کا بھی مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ اس کا راستہ بڑا مشکل تھا، 3 دن تک محاصرہ رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ روزانہ پانی لینے کے لیے نکلنا پڑتا ہے ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پانی کے ذخائر پہ قبضہ کر لیا۔ جب پانی بند ہوا، پانی کے ذخائر پہ قبضہ ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے، اور اس طرح پہلا حصہ جو ہے وہ سارا فتح ہو گیا۔ اب یہ دوسرے پہلے حصے کا جو پہلا علاقہ ہے نطاط کا علاقہ سارا فتح ہو گیا۔ اب پہلے منطقے کے دوسرے حصے کے قلعہ ابئی کے اندر یہ چلے گئے۔ قلعہ ابئی کے اندر حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری جوان تھے، بڑی جرأت والے صحابی تھے، لال پٹی والے صحابی مشہور ہیں۔ یہ جس وقت بھی کسی غزوہ کے لیے نکلتے تھے، جنگ کے لیے نکلتے تھے، تو اپنی جیب کے اندر ایک سرخ پٹی رکھی ہوتی تھی انہوں نے، اور جنگ کے اندر جس وقت یہ جیب میں سے سرخ پٹی نکال کے اگر ماتھے پہ باندھتے تھے نا، تو اب لوگ کہتے تھے کہ اب یا تو ابو دجانہ کی کہ ابو دجانہ خود نہیں رہے گا تو یا دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ سرخ پٹی والے صحابی بڑی جرأت کے ساتھ ان کے قلعے کے اندر گھس گئے، اور قلعے کے اندر گھس کے مقابلہ کر کے دروازہ کھلوا لیا انہوں نے، اور اس سے پھر مسلمان دیگر بھی جو ہے وہ قلعے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہوئے، اور چند منٹ کی زبردست لڑائی کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ قلعہ نزار کی طرف بھاگے، جو کہ اللہ کا شک کا دوسرا قلعہ تھا، اور یہ قلعہ سب سے مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا خیبر کے اندر، اسی لیے عورتوں اور بچوں کو بھی انہوں نے یہاں رکھا ہوا تھا کہ یہ مضبوط قلعہ ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا بھی استعمال کیا بعض روایات کے مطابق، اور یہ منجنیقیں بھی خود انہی کے قلعے سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔
تو منجنیق کا بھی استعمال ہوا جس سے ان کے قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، مسلمان اندر جانے میں کامیاب ہوئے، سخت جنگ کے ساتھ یہ قلعہ بھی فتح ہوا۔ تو یہ پہلا منطقہ، پورے 5 قلعے جو ہے وہ فتح ہو گئے۔ دوسرا منطقہ جو ہے اس کے اندر کموس، وطی اور سلالم 3 قلعے ہیں۔ بعض کا خیال ہے بعض مورخین کا کہ کموس کے اندر کچھ جنگ ہوئی ہے، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، ان 3 قلعوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ جس وقت پہلا منطقہ سارا فتح ہوا تو پھر وہ خود ہی جو ہے وہ یہودی علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کی بات چیت کے لیے انہوں نے پیغام بھیج دیا۔ تو پھر جو ہے وہ بعد میں صلح اور ان کی جلا وطنی جو ہے اس کے اوپر معاملہ ختم ہوا۔ تو بہرحال یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی آپ کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا اور کئی قسم کی سازشیں کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا کی تھی۔ انشاءاللہ یہ بدبخت قوم جو ہے اس کے مقابلہ میں ہمیشہ اسلام غالب رہے گا۔ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی بھی ہمیشہ مدد فرمائے اور ان بدبختوں کو، یہودیوں کو اللہ غالب فرمائے۔ وآخر دعوانا